بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بلاغہ کے درس میں توحیدی باتوں سے اور بلاغہ کی تاریخ اور تاریخ بلاغہ پر جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اور بلاغہ کے فن میں جو مرجعی کتابیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے پچھلے دروس میں. آج مقدمہ ختم کر کے اصل کتاب کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اس کتاب کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کتاب کو آسان ترین بنا دے. رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر. رب زدنی علما. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کتاب کو آپ کے لیے بالکل حلوہ بنا دے. یہ کتاب میری خواہش ہوگی کہ اس کتاب کو اتنی دلچسپی آپ پڑھیں کہ انشاءاللہ کلاس کے اندر پڑھ لینے کے بعد آپ کو پھر تیاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی کلاس کیجئے اور کلاس ہی میں وہ چیز اس طریقے سے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ پھر آپ کو امتحان کے موقع پر الگ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. ویسے یہ المیہ رہا ہے اب تک کا کہ اس کتاب کو جس طریقے سے اس کتاب کا حق تھا طلباء نے دلچسپی سے پڑھا نہیں، جس کی وجہ سے امتحانات وغیرہ کے پرچے جب سامنے آئے تو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا مجھے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاغہ کی تاریخ پڑھ لینے کے بعد، بلاغہ کے مقام و مرتبے کو جان لینے کے بعد، بلاغہ کی علم اور معرفت میں درجہ بندی کا علم ہو جانے کے بعد اس علم سے دلچسپی زیادہ ہو جانی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ پورے اشتیاق کے ساتھ، پورے شوق اور چاو سے، بہت دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ اس مادے کو پڑھیں گے. یہ بنیادی شرط ہے. اگر آپ کے اندر دلچسپی نہ رہی تو پھر یہ کتاب آپ کے گلے کی ہڈی بھی بن سکتی ہے، اور اگر آپ نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا تو اتنی آسان بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو امتحان کی تیاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کتاب کو آپ اپنا رفیق بناتے ہیں یا اس کتاب کو آپ اپنا ایک مد مقابل دشمن سمجھتے ہیں. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی برکت ہوگی، اور یہ تو معروف ہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، اور یہ کتاب انشاءاللہ درس کے اندر حاضر رہ کر اور مکمل توجہ کے ساتھ اس کتاب کے دروس سے ہم مستفید ہوں گے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کتاب پھر ہمارے لیے بے انتہا آسان، سلس اور سہل ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز. کتاب آپ کے سامنے ہے، البلاغۃ الواضحہ البیان والمعانی والبدیع. تاریخ البلاغہ پڑھاتے ہوئے یہ بات بتائی گئی تھی کہ زکاکی کی کتاب المفتاح کا تیسرا باب بلاغہ پر لکھے جانے کے بعد جو بعد میں بلاغہ کی کتابیں لکھی گئیں وہ اکثر و بیشتر مفتاح کی شرح، تلخیص، نظم یا اس کا اختصار، اسی کے گرد یا اسی پر تعلیق، اسی کے گرد گھومتی رہیں. اور اس سلسلے میں جو اہم نام تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. خطیب قزوینی کا ذکر کیا گیا، تلخیص المفتاح جنہوں نے لکھا تھا، اور خطیب قزوینی کی تلخیص المفتاح اسی کو بنیاد بنا کر بعد میں اور کتابیں اسی پر شرح کے طور پر لکھی گئیں. تلخیص المفتاح خطیب قزوینی کی جو مفتاح العلوم کی تیسرے باب کی تلخیص تھی. پھر خطیب قزوینی کی تلخیص المفتاح کا لوگوں نے اس کی شرح کی اور اختصار کیا، اور اسی پر جو ہے کام ہوا. ابھی حال فی الحال کے اندر اچھا ہاں، پھر تلخیص کی شرح خطیب قزوینی نے خود بھی کیا تھا، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا
الایضاح. الایضاح کیا نام رکھا تھا؟ الایضاح. خطیب قزوینی نے مفتاح کے تیسرے باب کی تلخیص کی تلخیص المفتاح کے نام سے، پھر شرح کی الایضاح کے نام سے، اور اس الایضاح کی پھر بعد میں بہت ساری شرحیں لکھی گئیں، جس میں ایک معروف شرح بغیۃ الایضاح کے نام سے ہے، جو عبد المتعال السعیدی عبد المتعال السعیدی صاد سے، مصر کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے اس کی شرح لکھی، اور ان کی وہ شرح بلاغہ کے مادے میں وہی داخل نصاب ہے عرب یونیورسٹیز میں۔ عصر حاضر میں بلاغہ پر ڈھیر ساری کتابیں لکھی گئیں، اور ڈھیر سارے مصنفین نے جدت لانے کا دعویٰ کیا کہ بلاغہ کے اندر جو ذوق کا پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور منطقی پہلو غالب آ گیا ہے، اسے ختم کرنا چاہیے اور ذوق سے اس کو قریب کرنا چاہیے، اور اس کو لے کر کے ڈھیر ساری کتابیں لوگوں نے لکھی، جن میں عبدالعزیز عتیق کی البلاغۃ العربیہ، اسی طریقے سے بکری شیخ امین، دکتور بکری شیخ امین بہت معروف عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی البلاغۃ العربیہ فی ثوبها الجدید، البلاغۃ العربیہ فی ثوبها الجدید، یعنی بلاغہ اپنے نئے لباس میں، بلاغہ اپنے نئے لباس میں۔ اسی طریقے سے احمد حسن زیات جنہوں نے تاریخ الادب العربی لکھی ہے، اگلے سال انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا اس کو۔ اس کتاب کے مصنف نے بھی بلاغہ پر ایک کتاب لکھی دفاع عن البلاغہ، چونکہ جو بلاغہ ہے قدیم زمانے کی، اس پر اعتراضات کیے گئے کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور یہ ایک پرانا علم ہے جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کر پانے سے پورے طور پر قاصر ہے، لہذا اس کے قواعد و ضوابط کو بدل دینا چاہیے، اور اس علم کو یا تو دفنا دینا چاہیے اور یا تو اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مغربیت زدہ لوگوں کا جو ایک رجحان یا ایک ٹرینڈ چلا، اس کے جواب میں جو لوگ محافظین تھے، جو لوگ قدیم بلاغہ کی حقیقت کو جاننے والے تھے، انہوں نے اس کے اندر ذرا سا تطویر کیا، اس کے اندر کچھ تعدیل کیا، اس کے اندر کچھ ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد اس کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جو قدیم اور جدید دونوں کا امتزاج ہو۔ تو احمد حسن زیات نے کتاب لکھی دفاع عن البلاغہ۔ اس طریقے سے مطلب بہت ساری کتابیں لکھی گئی بلاغہ پر۔ عبد الرحمن ابن حسن حبنکہ المیدانی، عبد الرحمن ابن حسن حبنکہ المیدانی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی البلاغۃ العربیہ۔ اسی طریقے سے دکتور بسیونی فیود، بہت مشہور عالم، انہوں نے بھی البلاغۃ العربیہ کے نام سے کتاب لکھی۔ تو بلاغہ پر مختلف کتابیں لکھی گئیں، اور اسی ضمن میں مصر کی حکومت نے مصر کے ثانویہ تک کے مدارس کے لیے نصاب تعلیم تیار کروانے کا جب بیڑا اٹھایا، تو بلاغہ کے فن میں بھی بلاغہ کے مادے پر کتاب تیار کروایا۔ تو یہ کتاب جو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ثانویہ کے مدارس کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنفین علی الجارم اور مصطفیٰ امین ہیں۔ اچھا، بلاغہ ہی کی نئی کتابوں میں سے نسبتاً آپ دروس البلاغہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے۔ دروس البلاغہ اسی کیا نام ہے بلاغہ کے فن کی کتاب ہے۔ ایک چیز آپ کو جو توجہ دینے کی ہے کہ بلاغہ کی جتنی کتابیں لکھی گئیں سکاکی کی روش پر چلتے ہوئے، اس میں سکاکی نے کیا کیا تھا، اور اس سے پہلے عبد القاہر جرجانی وغیرہ نے بھی، اور لوگوں نے بھی، اور یہی منطقی ترتیب ہے کہ بلاغہ کے اندر تین باب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 3 باب ہو گئے تھے، تو پہلا باب علم المعانی، دوسرا باب علم البیان، اور تیسرا باب علم البدیع۔
اسی ڈھرے پر عام طور پر بلاغہ کی کتابیں لکھی گئیں، لیکن جب نصابی کتابوں کی ترتیب کا مسئلہ شروع ہوا تو نصاب تعلیم مرتب کرنے والوں کو یہ ذہن میں آیا کہ بلاغہ میں علم المعانی سے پہلے علم البیان کو پڑھا دینا چاہیے، طلبہ آسانی کے ساتھ بلاغہ کو سمجھ پائیں گے تب، اس لیے کہ علم المعانی بلاغہ کے اندر سب سے مشکل اور سب سے اساسی باب ہے، سب سے مشکل اور سب سے اساسی باب ہے، یا ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کہہ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو لیکن چونکہ بلاغہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ علم المعانی سے شروع ہوتی ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ علم المعانی کو مؤخر کر دیا اور علم البیان سے کتاب کا آغاز کیا۔ یہ ان کی اپنی منطق ہے، ان کے حساب سے بلاغہ طلبہ کو سمجھ میں اس طریقے سے زیادہ آئے گی اور نسبتاً طلبہ کے لیے آسان ہو جائے گا بلاغہ کا مادہ۔ اس لیے ان لوگوں نے بلاغہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ البلاغۃ الواضحہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کتاب میں اور جو بقیہ بلاغہ کی کتابیں ہیں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کے اندر بابوں کی ترتیب الٹ پلٹ دی گئی۔ عام طور سے بلاغہ کی جو کتابوں کا طریقہ تھا کہ پہلے علم المعانی کو ذکر کرتے ہیں، دروس البلاغہ کے اندر جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ بھی ایسے ہی پڑھا ہوگا، علم المعانی پڑھا ہوگا آپ نے، شروعات یعنی مقدمہ فی الفصاحہ والبلاغہ والاسناد مقدمہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے علم المعانی پڑھا ہوگا، احوال المسند الیہ، احوال المسند، تقدیم المسند الیہ، تاخیر المسند الیہ، ذکر المسند الیہ، حذف المسند الیہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد قصر پڑھا ہوگا، ایجاز اتنا، مساوات پڑھا ہوگا، وصل فصل پڑھا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے مباحث علم المعانی کے ہیں۔ بلاغۃ الواضحہ کے اندر وہ ترتیب باقی نہیں رہی، انہوں نے شروعات علم البیان سے کیا ہے۔ شروعات کس سے کیا ہے؟ میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ علم البیان جی علم البیان علم البیان سے اس کتاب کو شروع کیا گیا، جبکہ بقیہ جو کتابیں تھی، جو عام ڈگر تھا وہ کیا تھا؟ وہ علم المعانی سے وہ لوگ شروع علم المعانی سے شروع کیے تھے۔ علم المعانی سے شروع کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ البلاغۃ الواضحہ کا جو تمیز ہے وہ سب سے بڑا یہ کہ اس کے اندر جو متوارث چلی آ رہی ترتیب تھی بلاغہ کی کتابوں کی، اس کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ شروعات علم البیان سے کی ہے جو نسبتاً علم المعانی کے بالمقابل آسان ہے، تاکہ طالب علم آسان سے مشکل کی طرف بڑھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی منطق یا ان کی لاجک یہ ہے۔ اور چونکہ البلاغۃ الواضحہ مقرر ہے تو ہمارے یہاں بھی ہم بھی انشاءاللہ علم البیان ہی کو پڑھیں گے۔ ویسے بھی علم المعانی دروس البلاغہ کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ دروس البلاغہ کے اندر 3 بابوں میں سے اگر ایک باب بھی آپ نے پڑھا ہے تو علم المعانی آپ نے مکمل پڑھا ہوگا، اور جب پڑھ لیا ہے تو جو باب ایک بار پڑھا جا چکا ہے اس کے بالمقابل جو باب نہیں پڑھا گیا اس کو اولیت دینی چاہیے۔ یہ بھی منطقی کا تقاضا ہے۔ کیا خیال ہے؟ علم المعانی جو آپ پڑھ چکے ہیں اسی کو ہم دہرائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا علم البیان اور علم البدیع جو آپ کا پچھلے درس میں چھوٹا ہوا ہے، پچھلے کلاسوں میں چھوٹا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھیں؟ یہ زیادہ بہتر ہے۔ پڑھے ہوئے کو پڑھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، یا نئی چیز حاصل کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے؟ نئی چیز حاصل کی جائے یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ منطقیت بھی اسی کے اندر ہے۔ لہذا طور پر پڑھا بہتر ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سرسری طور پر پڑھا دے تو بہتر ہوتا ہے شیخ۔ اللہ کے بندے پڑھا تو دوں لیکن اتنا وقت مل پائے تب نا۔ اب دیکھو کتاب شروع کرتے ہوئے اتنا وقت گزر چکا ہے بقرعید بعد، اور علم البیان کے مباحث بھی بہت زیادہ ہیں۔ تشبیہ سے ہم شروعات کریں گے، تشبیہ ابھی دیکھنا بلا علم البیان کے مباحث کتنے زیادہ ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورس کے اندر اس کو پورا کرنا
ذرا مشکل ہے. اگر علم المعانی آپ لوگوں کو دلچسپی ہو تو کورس کے علاوہ میں اضافی وقت میں آپ لوگ کوئی ٹائم رکھ کر کے اگر چاہو تو پڑھ سکتے ہو، لیکن کلاس کے اندر چونکہ ہمارے پاس پیریڈ جو ہے وہ محدود ہے، اس کے اندر ہم اپنے اصل کورس کو دیکھیں یا پھر ہم علم المعانی کو دیکھیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اگر علم المعانی آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے بلاغہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ بلاغہ کی ریڑھ کی ہڈی اگر ہے کوئی چیز تو وہ علم المعانی ہے. علم المعانی ہی اساس ہے. اور انشاءاللہ مختارات پڑھتے ہوئے کچھ اشارات آئیں گے، علم المعانی ہی پر بیس رہے گا. مختارات کا جب ہم درس دیں گے تو اس میں جو مباحث آئیں گے وہ علم المعانی ہی سے ریلیٹڈ آئیں گے، تو کچھ چیزیں تو انشاءاللہ اس میں تکرار ہو جائے گی، لیکن بطور یعنی علم المعانی کے مطلب مباحث کو نئے سرے سے مکمل پڑھنا تو یہ ایک مارکہ ہے اور اس کے لیے مستقل وقت درکار ہے. لیکن میں انکار نہیں کرتا، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں باذن اللہ. علم البیان اس کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور علم البیان کے مباحث کیا کیا ہیں؟ بنیادی طور پر علم البیان کے مباحث کیا کیا ہیں؟ التشبیہ، الاستعارہ، المجاز اور الکنایہ. کتنے مباحث ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنایہ. لیکن یہ کہنے میں چار ہیں. جب آپ پڑھیے گا تو تشبیہ کا جب ہم شروع کریں گے پڑھنا تشبیہ کے مباحث کا، تو تشبیہ کے متعدد اعتبارات سے الگ الگ تقسیمات ہیں، ان تقسیمات پر الگ الگ دروس ہیں. تو تشبیہ کے دروس سے فارغ ہوتے ہوتے اچھا خاصا وقت چلا جائے گا. پھر استعارہ ہے، استعارہ کی تقسیمات ہیں. پھر اس کے بعد مجاز لغوی اور مجاز عقلی کی تقسیم ہے. مجاز لغوی لفظ کے اندر ہوتا ہے اور مجاز عقلی اسناد کے اندر ہوتا ہے. درس بلاغہ میں وہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو مجاز لغوی کی تقسیمات پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد کنایہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد علم البدیع کم از کم اس کے مشہور مباحث ہیں اس کو لینا ہے. تو یہ ہے من جملہ وہ مباحث جو ہم انشاءاللہ البلاغۃ الواضحہ کے کورس میں پڑھیں گے. جبکہ علم المعانی کے اندر مسند علیہ اور مسند کے احوال آپ نے پڑھے ہوں گے، تقدیم، تاخیر، ذکر، حذف، تعریف، تنکیر وغیرہ وغیرہ، اور تقدیم و متعلقات الفعل وغیرہ. اسی طریقے سے ایجاز، اتناب، مساوات، وصل، فصل، قصر کے مباحث. تو یہ سارے مباحث تھے آپ کے خبر اور انشاء، یہ سارے مباحث آپ کے علم المعانی کے ہیں. اور ان میں سے تمام کے تمام مباحث بلاغہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو آپ اپنے سے بھی پڑھیے اور پڑھنا پڑے گا آپ کو. مختارات میں جب ہم درس لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم المعانی کو آپ کو ریوائز کرنا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ مختارات کے درس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو بلاغت الواضحہ کے اندر علم البیان ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر بھی بلاغہ کی دوسری کتابوں کی طرح سے مقدمہ انہوں نے پہلے رکھا ہے، اور مقدمہ کے اندر 3 چیزیں بتائی ہیں. نمبر 1 فصاحہ، نمبر 2 بلاغہ، اور نمبر 2 اسلوب. یعنی فصاحت، بلاغت اور اسلوب، یہ 3 بنیادی اصطلاحات ہیں جن کا جاننا بلاغہ کی کتاب شروع کرنے سے پہلے از بس ضروری ہے. واضح مشاہد. اور یہ دروس البلاغہ میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کے اندر ہم زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مقدمے سے نپٹیں. تو آج کا پہلا درس آپ لوگوں میں سے کون خوش نصیب ہے جو پڑھنا چاہے گا؟ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. پہلا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کون کرے گا؟ جی شیخ. پڑھیں اللہ کا نام لے کر. مقدمہ. الفصاحہ
البلاغة الأسلوب، الفصاحة الظهور والبيان. تقول أفصح الصبي إذا ظهر افصح والكلام الصبح، الفصيح. أفصح الصبح إذا ظهر والكلام الفصيح ما كان واضح المعاني واضح المعنى، واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه ولهذا جارية وجب على القياس الصرفي. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي. بينة في معناها، مفهومة، أضبطا، سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعر، من الكتاب لأنها لم والشعراء، تدوالها ألسنتهم ولم تخربها أقلامهم ولم تجربها أقلامهم. إلا لمكانها من الحسن بالاستكمالها جميع ما تقدم، ما نعوت من نعوت الجودة الجودة وصفات الجمال. تو یہ ہے مقدمہ آپ کا. مقدمہ اور مقدمہ دونوں اعراب درست ہے. مقدمہ اس اعتبار سے کہ کتاب کو لکھنے کے بعد اس کتاب کا مقدمہ لکھا گیا، اور مقدمہ اس اعتبار سے کہ کتاب ابھی لکھی جانی ہے اور پیشبندی کے طور پر یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں. تو مقدمہ اور مقدمہ دونوں کہنا درست ہے. مقدمے کے اندر انہوں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں: فصاحت، بلاغت اور اسلوب. یہ بنیادی مصطلحات ہیں، بنیادی اصطلاحیں ہیں جن کو بلاغہ پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے. فصاحت ظہور و بیان کا معنی دیتا ہے. آپ لوگ دروس البلاغہ میں پڑھ چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فصاحت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغت اور ڈکشنری میں فصاحت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الظہور والبیان، ظاہر ہونا، واضح ہونا، کھلا ہوا ہونا. کہا جاتا ہے افصح الصبح اذا ظہر. افصح الصبح کہا جاتا ہے کب؟ جب صبح کی روشنی پورے طور پر واضح ہو جائے، کھل جائے، جب تاریکی پورے طور پر چھٹ جائے، اجالا ہو جائے، اس وقت کہا جاتا ہے افصح الصبح. یعنی مکمل طور پر رات کے پردے کو چاک کر کے دن نکل آیا. افصح الصبح یعنی تاریکی پورے طور پر ختم ہو گئی اور دن کی روشنی پورے طور پر ظاہر ہو گئی. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا صاد حا جو اس کا مادہ ہے فصاحت کا، اس کا معنی اصل میں کیا ہے؟ ظہور اور بیان. افصح الصبح تب کہا جاتا ہے جب تاریکی مکمل ختم ہو کر اجالا پھیل جائے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے الکلام الفصیح. فصیح کلام، فصیح کلام کسے کہا جاتا ہے؟ ما کان واضح المعنی، ما کان واضح المعنی. کانا کا اسم، ہوا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے کلام کی طرف، اور واضح المعنی سہل اللفظ، یہ کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر. کانا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو جی
सब खबर को रफा देता है। हाँ तो कहो, डर क्या क्यों रहे हो भाई? अपने इस्म को सब खबर को रफा, यानी कंफ्यूजन है। हाँ मशाइख, पहली जमात का दर्स है ये। काना सारा ज़ल्ला बाता, अफ़ाल नाक़सा क्या अमल करते हैं? मशाइख, बलागा नहव पर डिपेंड है। नहव जितनी कज़मोर होगी, बलागा उतने ही ज़्यादा आपके लिए दुश्वार होगा। जी मशाइख, मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होता है, इस्म को अपना इस्म बनाता है और उसे रफ़ा देता है, और ख़बर को अपनी ख़बर बनाता है और उसे नसब देता है। ठीक है मशाइख? कान ज़ैदुन क़ाइमन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ठीक है मशाइख? तो वल कलामुल फ़सीह मा काना वाज़िहल माना। फसीह कलाम वो है जिसका माना वाज़ेह हो, लफ्ज़ आसान हो, तरकीब बेहतर हो, तरकीब के अंदर कोई पेचीदगी ना हो। लफ्ज़ को वाज़ेह होने के लिए या कलाम को वाज़ेह होने के लिए, फसीह होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका माना वाज़ेह हो, लफ्ज़ आसान हो। लफ्ज़ आसान कैसे होगा के अंदर, उसके अंदर हुरूफ ऐसे तरतीब दिए गए हों कि जिसको बोलने में दुश्वारी ना हो। लफ्ज़ आसान कब होगा? जब उसके हुरूफ ऐसे तरतीब दिए गए हों कि जिसका नुत्क या जिसकी अदायगी दुश्वार ना हो। जय्यद सब की तरतीब अच्छी हो, हाँ, अच्छे अंदाज में ढाला गया हो उसको। और ऐसा करने के लिए या कलाम फसीह इस सिफत पर होने के लिए ज़रूरी है, वलिहादा वजबा अन तकूना कुल्लु कलिमतिन फीही जारियतन। तकूना की खबर, तकूना काना की खबर, तकूना उसका इस्म कुल्लो कलिमतिन फीह, और जारियतन अल क़ियास सर्फ़ी ये उसकी खबर। कहते हैं वलिहादा वजबा अन तकूना कुल्लु कलिमतिन फीही जारियतन अलल क़ियास अस्सर्फ़ी। और कलाम फसीह के इस सिफत पर होने के लिए ज़रूरी है कि उसका हर कलिमा, उस कलाम के अंदर आने वाला हर लफ्ज़ क़ियास सर्फ़ी के मुताबिक हो, क़ियास सर्फ़ी के मुताबिक हो। और क़ियास सर्फ़ी किसे कहते हैं? ये सब दुरूसुल बलागा में ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। क़ियास सर्फ़ी किसे कहते हैं? हामिश यहाँ पर लगाया है, नीचे देख लीजिए आप। कहते हैं कि फ़क़ौलुल मुतनब्बी फ़ला युब्रिमुल अम्रुल लज़ी हुवा हालिलु वला युहललुल अम्रुल लज़ी हुवा युब्रिम। गैर फसीह, ये मुतनब्बी का शेर फसीह नहीं है, इसलिए कि इसमें दो कलिमे ऐसे हैं जो क़ियास सर्फ़ी पर जारी नहीं है, क़ियास सर्फ़ी के मुताबिक नहीं है। और वो कौन से हैं? हालिल और युहलल। असल में क्या होना चाहिए था? हालुन और युहल्लु इदगाम के साथ। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सीगे को अरबी कायदे के मुताबिक अगर इदगाम की जगह पर फ़क्के इदगाम कर दिया जाए तो वो क़ियास सर्फ़ी के ख़िलाफ़ हो जाता है। जैसे मुतनब्बी के इस शेर में हालिलु और युहलल जो कायदे के एतबार से हालुन और युहल्लु होना चाहिए। ठीक है मशाइख? बैयनतन फी माना, एक तो पहली शर्त यह है कलाम फसीह होने के लिए कि उसके अंदर हर कलिमा क़ियास सर्फ़ी के मुताबिक हो। दूसरी शर्त यह है कि अपने माना में वाज़ेह हो, मफ़हूम हो, समझा जाए।
اور اس کے اندر سلاست بھی ہو اور شیرینی بھی ہو. کیا کیا ہو؟ نمبر 1 قیاس صرفی کے مطابق ہو، اپنے معنی میں نمبر 2 واضح ہو، نمبر 3 مفہوم ہو، نمبر 3 مفہوم کا مطلب جو سمجھا جائے، غیر مفہوم چیز نہ ہو، عذبتاً شیریں ہو، بولیں تو اس سے شہد ٹپکے. ہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بولتا ہے تو جیسے شہد ٹپکتا ہے. تو کوئی شخص ایسا بھی ہے جو بولتے وقت منہ سے شہد ٹپکاتا ہے؟ ہاں مشائخ، نہیں سر. اگر ایسے شہد ٹپکنے لگے وہیں پر کٹورا ڈال دو، 1 آدھ کلو سب لوگ جمع کرنا شروع کر دیں، 1 کلو اسی کو لے جا کر کے اپنا گھر میں استعمال کریں. یہ کیا مطلب ہوتا ہے شہد ٹپکنے کا؟ وہ اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ بہت مٹھاس اور بہت بہترین ہوتے ہیں، اس کے اندر مٹھاس، کی طرح. اور یہ مٹھاس مانوی ہے، ظاہری مٹھاس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس کی جو آواز ہے یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ کھائی جانے والی یا چکھی جانے والی چیز تو ہے نہیں کہ میٹھا کھٹا کہا جائے اس کو، کہ بھئی فلاں کے الفاظ میٹھے ہیں اور فلاں کے کھٹے ہیں، فلاں کے تیکھے ہیں. وہ چکھی جانے والی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مانوی بات، یعنی ہم اور آپ اپنے روزمرہ کی گفتگو جو بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اور آپ بھی بلاغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم بلاغہ بول رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ شیرینی کہاں سے آتی ہے؟ کلمات سے آتی ہے، الفاظ سے آتی ہے. واضح مشاہد؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کلام فصیح ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ قیاس صرفی کے مطابق ہو. دیکھیں مشاہد، 3-3.5 منٹ کے بعد یہ کٹ جائے گا، بند ہو جائے گا، تو دوبارہ آپ لوگ جوائن کر لیجئے گا. ٹھیک ہے مشاہد؟ پچھلے ہفتے کا جو چھوٹا ہوا درس ہے اس کا بھی انشاءاللہ آج اس کی بھرپائی کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد والی گھنٹی بھی لگاتار ہم پڑھیں گے بلاغہ کو. ٹھیک ہے؟ البتہ مختارات کو دیکھیں گے. مختارات میں اگر ممکن ہوا تو 2 گھنٹی پڑھیں گے، یا تو 1 ہی گھنٹی پڑھ کر کے، اور اگلے ہفتے 2 گھنٹی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جیسے مزاج ہوگا آپ لوگوں کا اس کے حساب سے کیا جائے گا. لیکن بلاغہ اس کے بعد لگاتار جیسے ہی یہ کٹے ویسے ہی اسی لنک کو، بلاغہ والی لنک کو دبا کر کے پھر دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا. ٹھیک ہے مشاہد؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ مشائخ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی شیخ. جی سر. ہاں، تو کٹنے کے بعد انتظار نہ کیجیے گا، بلاغہ کے لنک پر دوبارہ کلک کر کے پھر فوراً جوائن ہو جائیے گا. 2-4 سیکنڈ کا جو وقفہ لگے. جی مشائخ، تو کلام فصیح ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ضروری ہے کہ جو صرفی قاعدہ ہے، صرفی قیاس ہے، اس قیاس کے مطابق الفاظ استعمال کیے گئے ہوں. نمبر 2 اپنے معنی میں واضح ہوں. نمبر 3 مفہوم ہوں، یعنی سمجھا جائے جس کو آسانی کے ساتھ. عذبہ شیریں ہو، اور سلیسہ اس کے اندر سلاست ہو. سلاست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کے ہاں مائک آن ہے؟ آپ لوگ ضرورت نہ ہو تو مائک آن نہ کیا کریں. احسنت، اس کو میوٹ رکھیں، جب ضرورت ہو تو آن کر لیں. جی مشائخ، سلاست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کلام کے اندر الفاظ اس طریقے سے جوڑے گئے ہوں کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، تیسرا لفظ، چوتھا لفظ، زبان پھسلتی چلی جائے اپنے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ زبان رکاوٹ نہ محسوس کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ اس کے بعد فوراً پھر اگلا درس ہونے والا ہے. اسی بلاغہ کی لنک پر جوائن کلک کر کے دوبارہ جوائن ہو جائیے گا. آپ کا کوئی ساتھی ہے جو بہت دیر سے ٹرائی کر رہا ہے اور شاید ان کے یہاں نیٹ ورک کی پریشانی ہے.
جی مشائخ، تو سلاست کلام کے اندر کیسے پائی جاتی ہے کہ اس کے الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہوں، اس طریقے سے کہ ایک لفظ مکمل ہو، دوسرا لفظ اپنے آپ زبان پر آ جائے، تیسرا لفظ اپنے آپ آ جائے، پھسلتا ہوا، جیسے ریل کی پٹری پر ٹرین پھسلتی چلی جاتی ہے، اگر اس کی پٹری پر کوئی رکاوٹ ڈال دو تو کیا